يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليه وسلم. إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو برق. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا
أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس، یہ جلوس، یہ آزاد، یہ کالا لباس پہننا سب ایک مقصد کے لیے ہے. خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ نے نظری ولایت کو مانا لیکن عملی ولایت میں کوئی داخل نہ ہوا. رسول خدا کا کلمہ پڑھا. ابو سفیان نظریے کے طور پہ محمد رسول اللہ کہہ چکا تھا لیکن عمل کے اعتبار سے ہر انسان کا ایمان مختلف درجات پر فائز تھا. اب جناب سلمان کی ولایت عملی ایمان کے 10ویں درجے پر تھی. جناب ابو ذر کا اپنا درجہ تھا. اسی طرح جتنی امت رہ رہی ہے تو اصل جو معیار ہے وہ نظریہ نہیں ہے، وہ عمل ہے. نظریے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی آپ نے حضرت رسول کو اللہ کا ولی مانا، اللہ کا جانشین مانا، پیغام آور مانا. لیکن صرف ماننا کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے وجود میں دلیلیں ہونی چاہیے. مثلا آپ نے کہا لا الہ الا اللہ خدا ہے، آپ نے اللہ کی ولایت کو مانا، لیکن کل اگر کوئی آپ سے پوچھے خدا ہے تو کیسا ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے تو کہاں ہے، تو نظریہ بھی مضبوط کرنا ہے. جب نظریہ مضبوط ہوتا ہے تو تب جا کے انسان کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے. اگر میرا نظریہ کمزور ہے تو میرا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. تو اگر میرے ذہنوں میں کھوکھلی ولایت ہے کہ میں نے صرف اللہ کو، ہمارے دوست مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سگریٹ کی ڈبیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی منع ہے، تو اگر ہمارے ممبر سے توحید اتنی بیان بس کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو گویا جہنم میں چلے جائے، بس اتنا بتایا جائے، باقی نہ بتایا جائے کہ توحید پروردگار عالم کیا ہے. یہ کائنات بنی ہی معرفت پروردگار عالم کے لیے ہے. یہ کائنات بنی ہی انسانوں کو عبد بنانے کے لیے ہے. جتنی معصومین کی احادیث ہیں، روایات ہیں، وہ صحیفہ سجادیہ ہے. جتنی بھی معصومین کی تعلیمات ہیں وہ کس بنیاد پر ہے؟ خود کربلا میدان توحید ہے. خود کربلا میں وہ شخص جا ہی نہیں سکتا جس کی توحید مضبوط نہیں ہے. لیکن اب اس توحید کو سمجھنے کے لیے ہمارے ممبروں میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی تم پیدا ہوئے ہو اللہ کی معرفت کے لیے، کہ خدا کے لیے ہر شے قربان ہو رہی ہے. جناب سیدہ کی چادر قربان ہو رہی ہے، 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہو رہا ہے، امام حسین کا گلا قربان ہو رہا ہے، مولا علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے وہ قربان ہو رہے ہیں. جو کائنات جس کے لیے بنی ہے
لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ ہم توحید نظری کو بھی اس ممبر سے بیان کر سکیں. پھر کہتے ہیں مولانا مجلس بہت خشک ہو گئی ہے، تھوڑی تر مجلس میں پڑھا کریں. اور جب نظریہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی 2 دلیلیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں. علمی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ کائنات حادث ہے. حادث کا کیا مطلب؟ اردو میں سمجھیں حادثہ. حادثے کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اچانک سے رونما ہو جائے، پہلے نہیں تھی. تو کائنات حادث مطلب کائنات میں ہر وہ شے جو زندگی بسر کر رہی ہے وہ پہلے نہیں تھی، آج وجود میں آئی ہے، جس کو علمی اصطلاح میں ممکن الوجود بھی کہا جاتا ہے. مطلب میرا وجود 50 سال پہلے نہیں تھا، آج ہے. اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کا وجود ابھی نہیں ہے، 50 سال بعد میں وجود میں آئے گا. مطلب اس کا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے. اگر میرا کائنات میں ہونا ضروری ہوتا تو 50 سال پہلے نہیں ہوتا. تو مطلب میرا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے. میرے ہونے سے کائنات میں نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہا ہے جتنی کائنات کی اشیاء ہیں وہ ممکن الوجود ہیں، یعنی ان کا وجود ممکن ہے کہ ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو. آج میں ہوں، ہو سکتا ہے کل میں اس کائنات میں زندہ نہ رہوں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا وجود ہے جسے کہا جاتا ہے یہ واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ نہ ہوگا تو یہ ممکن کیسے بنے گا؟ اگر وہ واجب نہ ہو تو میرا وجود کیسے بنے گا؟ اگر وہ واجب الوجود نہ ہو تو رسول خدا کا وجود کیسے بنے گا؟ تو علی کے ہونے کے لیے کسی واجب کا ہونا ضروری ہے. نور مصطفیٰ کے بننے کے لیے کسی واجب کا ہونا ضروری ہے. جتنی کائنات میں اشیاء ہیں، ابتدا نور مصطفیٰ سے اور انتہا میں جو بھی وجود اس کائنات میں آئے گا، اس تمام تر وجودات کو بنانے کے لیے کسی وجود ضروری کا ضروری ہونا ہے، جس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. ہم سب کو حادث کہا جاتا ہے. آج ہے کل نہیں ہے، کل کوئی تھا نہیں ہے. اور حادث جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے. مثلا یہ امام بارگاہ میں مثال دے رہا ہوں، 50 سال پہلے نہیں تھی، آج ہے. اور 20 سال پہلے جیسی آج ہے ویسی ہی نہیں رہے گی. اس میں رد و بدل آتا رہے گا. یہ بچہ بچپن میں جیسا ہوتا ہے جوانی میں ویسا نہیں ہوتا، جوانی میں جیسا ہوتا ہے بڑھاپے میں ایسا نہیں ہوتا. تو انسان کے وجود میں رد و بدل آتا ہے، لیکن جو اس کا بنانے والا ہے اس کے وجود میں رد و بدل نہیں آتا. وہ کل بھی رحیم تھا، وہ آج بھی رحیم ہے. وہ کل بھی کریم تھا، وہ آج بھی کریم ہے. لیکن ایک چیز جانو ہے انسان، یہ تمہاری آنکھ جو ہے نا، کہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہے. زبان ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہے. آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، چکھ نہیں سکتی. زبان چکھ سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی. کان سن سکتے ہیں، بول نہیں سکتے. لیکن ایک مرتبہ جب رات کو سو جاتے ہو تو خواب کے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان سنتے نہیں ہیں، زبان چپ ہوتی ہے. لیکن خواب کے عالم میں مومن کیا دیکھتا ہے؟ کہ سن بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے. ارے اعضاء تو بند ہیں، یہ کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ کن کانوں سے سن رہا ہے، یہ کس زبان سے بول رہا ہے؟ تو ایک وجود حقیقی ہے کہ فرمایا بدن محدود ہے لیکن تمہاری روح لامحدود ہے. اس کی توانائی بہت بلند ہے. تو تبھی فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر تو اپنے نفس کو پہچان جائے تو اپنے خدا کو پہچان لے. تو جب تمہاری روح محدود ہے تو تیرا بنانے والا محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مٹیریل وجود رکھتا ہے، آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، روح کو دیکھ تو نہیں رہا، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. تو انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے. مولا فرماتے ہیں خود کو پہچان. خود کو پہچان مطلب یہ نہیں کہ جسم کو پہچان، اپنی حقیقت کو پہچان. جب حقیقت وجودی تک پہنچ جائے گا تو آٹومیٹکلی تیرے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے گی. اب دیکھیے میں اپنے ہاتھ کو بلند کر رہا ہوں. جب میرا ہاتھ بلند ہوتا ہے تو میرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ
یہ میرا جو آستین ہے یہ بھی بلند ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ بلند ہو رہا ہے یا آستین بلند ہو رہا ہے؟ ہاتھ بلند ہو رہا ہے یا آستین بلند ہو رہا ہے؟ آستین بے جان ہے، اس کو بلند کرنے والا ہاتھ ہے. توجہ میری طرف ہے. آستین بے جان ہے، اس میں نہ احساس ہے نہ ایموشن ہے، لیکن جیسے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آستین اٹھتا ہے. تو اس کو اٹھانے والی جو چیز ہے وہ تمہارا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ کی مدد سے بلند ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر تو دیکھ رہا ہے، یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، یہ تمہارا روح ہے جو آنکھوں کو دکھا رہا ہے. اور جیسے میں کپڑے اتار دوں، اب کپڑوں میں کوئی حرکت نہیں ہے، ابا وہی کی وہی پڑی رہے گی، قبا وہی کی وہی پڑی رہے گی. تو اس کو جو حرکت دینے والا موجود ہے وہ میرا جسم ہے. بالکل اسی طرح جیسے روح تمہارے بدن سے نکل جاتی ہے، ویسے بدن پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی حرکت دینے والی ایک شے ہے جس کا نام روح ہے. بالکل اسی طرح اس کائنات کو بھی ایک حرکت دینے والا وجود ہے، وہ ہے روح کائنات. وہ فیاض مطلق پروردگار عالم ہے. صحیح پہ سجدہ مولا فرماتے ہیں الذی عجزت ان رؤیتہ ابصار الناظرین. میرے چوتھے امام توحید کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے. آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے. مولا کیوں عاجز ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. میری ابتدا بھی ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، اور ایک دن جب دنیا سے جاؤں گا تو مرنے کی ڈیٹ بھی کیا جائے گی. ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. جس کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن خدا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. مولا سمجھانے کیا چاہتے ہیں؟ یہ آنکھیں عاجز کیوں ہیں؟ یعنی آنکھوں میں توانائی ہے ہی نہیں کہ خدا کو دیکھ سکے. تو سوال یہ ہے کہ مولا آپ سمجھائیے کیوں توانائی نہیں؟ جب میری آنکھیں گلاس کو دیکھ سکتی ہیں، جب میری آنکھیں امام باڑے کو دیکھ سکتی ہیں، جب وہ زمانے میں رسول خدا کو آنکھیں دیکھ پا رہی تھی، میری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں، مکے کو دیکھ رہی ہیں، مدینے کو دیکھ رہی ہیں، اس مجمع کو دیکھ رہی ہیں، تو خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے. غور کیجیے، ابتدا اور انتہا کس کی ہوتی ہے؟ جو مٹیریل وجود رکھتا ہے. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس کا طول ہے، اس کا عرض ہے، تو یہ کیا بنا؟ محدود بنا. مثلا کتنے سینٹی میٹر کا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا طول اور عرض ہے. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میرا طول ہے، یہ عرض ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہوں اور یہاں پر ختم ہو جاتا ہوں. تو اگر خدا نظر آ جائے تو خدا محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا ہی نہیں رہتا. وہ محدود ہو جائے. تو اگر وہ خود کو دکھائے بھی تو کیسے دکھائے؟ یعنی اگر اللہ نظر آئے تو خدا کو اپنی ابتدا بنانی پڑے گی، انتہا بنانی پڑے گی. یعنی خدا یہاں سے شروع ہو اور یہاں سے ختم ہو، اور جو شروع اور ختم ہو وہ خدا کیسا؟ خدا تو وہ ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے. تو اب جب توحید نظری مضبوط ہوگی، جب انسان اپنے خدا کو سمجھ لے گا، آٹومیٹیکلی انسان کے وجود میں عمل پیدا ہو جائے گا. مجھے وہ مولا علی کیوں پسند ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مرہم اور اندر کے دو ٹکڑے کرے؟ مجھے وہ علی ابن ابی طالب نظر کیوں نہیں آتا جو رات کے اندھیرے میں سجدے کرے، جو محنت کرتا ہے اور یہودی کے باغ میں کام کرتا ہے، جو 12,000 درخت نخل کے لگاتا ہے اور ایک مہینے میں 40,000 درہم خیرات کرتا ہے. یہ سارے اماموں کی وہ زندگیوں میں کیوں نہیں بیان کرتا کہ ایک میرا امام بھی تھا جو 14 سال زندہ رہا؟ کیونکہ مجھے شاید اس مولا کی زندگی میں کوئی رنگ برنگی معجزہ نظر نہیں آ رہا کہ میں عوام کو بتا سکتا. اور انہی معجزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں کہ کربلا جاؤں گا بیٹا ملے گا، کربلا جاؤں گا اولاد ملے گی، رزق کی تنگی ہے کربلا جا رہا ہوں، بیمار ہوں کربلا جا رہا ہوں. فرماتے ہیں جس طرح بچہ کھلونے کے لیے روتا ہے نا، اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تو باپ بھی دے دیتا ہے، تو مولا حسین بھی ہمیں کھلونوں کی طرح بعض اوقات ہماری حاجتیں ہمیں دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہے ہی اتنا.
بھائی اگر امام حسین مجھے اولاد نہ دیں، مجھے مثلا شفا نہ دیں، تو کیا میں امام حسین کے پاس نہیں جاؤں گا؟ کبھی تو حسین کے پاس حسین کی وجہ سے جاؤ۔ کیوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگنے جاتا ہوں؟ کبھی تو جاؤ مولا کے حرم میں کھڑے ہو جاؤ، مولا آج میں صرف آپ سے آپ کی معرفت مانگنے آیا ہوں، آج میں صرف آپ سے محبت مانگنے آیا ہوں، آج میں صرف آپ سے آپ کو مانگنے آیا ہوں، آپ کو طلب کرنے آیا ہوں۔ کئی لوگ ہیں جو لالچ میں جاتے ہیں۔ 4,500 کا لشکر تھا امام حسین کے ساتھ، 4,500 کا لشکر مدینے سے جدے کربلا پہنچے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، دوسری محرم یا تیسری محرم، جب چراغ کو بجھایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ بی بی ربا فرماتی میں خیمے سے دیکھ رہی تھی یہ لوگ اٹھتے ہوئے چلتے جا رہے تھے، کہتی اتنا رونا آ رہا تھا حسین کی غربت میں کہ میں نے اپنی چادر کو دانتوں میں جکڑ لیا کہ کہیں کوئی میری آواز نہ سن لے۔ بچا کون؟ جسے حسین چاہتا تھا وہ بچ گیا، لیکن کافی لالچ میں آئے تھے حسین، مولا کو حکومت ملے گی، غنائم ملیں گے، سارے ملیں گے۔ سختیوں میں پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقی ولائی ہے۔ گناہوں کی دلدل میں جب انسان گرتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون علی کی ولایت پہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ قوم کا مزاج بن چکا ہے، وہ روحانیت دن بدن ہم رسمی عزادار زیادہ بنتے جا رہے ہیں۔ عزاداری عبادت ہے، مجلس محل نزول ملائکہ ہے، مجلس محل نزول اہل بیت ہے۔ تو یہ تصور کر کے مجلسوں میں آیا کرو کہ خدایا اتنی زندگی میری گزر گئی لیکن مجھے تھوڑی سی حسین ابن علی کی معرفت عطا فرما۔ صلوات علی محمد وعلی ہم نے بتایا کہ ولایت کے میدان میں داخل ہونے کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ پہلی طہارت لباس کی طہارت ہے، مومن کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس کا جسم کسی بھی ظاہری نجاست سے نجس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طہارت اعضاء کی طہارت ہے، مراتب بتاتا ہوا جاؤں گا۔ آنکھوں کی طہارت ہے، جوان آنکھ کو بچا۔ آخری زمانے میں سب سے زیادہ جو گناہ پڑے گا وہ آنکھ کا گناہ پڑے گا، نامحرموں پر نگاہ حرام کا گناہ پڑ جائے گا۔ شیخ رجب علی خیاط کا واقعہ میں نے 2012 میں اسی انجولی میں بیان کیا تھا کہ شیخ رجب علی خیاط کیسے بنا۔ دیکھیے جس طرح لوہے کو پگھلایا جاتا ہے نا، کسی چیز کو شکل دینے کے لیے پہلے اس کا پگھلنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب تک تم پگھلو گے نہیں، اپنے وجود کو سختیوں میں ڈالو گے نہیں، تب تک خدا تمہیں کرامت عطا نہیں کرے گا۔ جب اسی شیخ رجب علی خیاط کو دعوت گناہ ہوئی، اپنی کوئی رشتہ دار تھی گناہ کی دعوت دی، شیخ رجب علی کہتے ہیں بھاگتا ہوا چھت کی طرف چلا گیا، لیکن یہ خاتون باز نہ آئی، وہی کام کیا جو زلیخا نے جناب یوسف کے ساتھ کیا، کہا یا گناہ کرو یا میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ شیخ رجب علی کہتے ہیں آگے بڑھتا تو گناہ تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو چھت بہت بڑی تھی، نیچے کھائی تھی، کھڈا تھا، نیچے گرتا تو مر جاتا۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا اور جواب یہ دیا شیخ موت منظور ہے یا گناہ منظور ہے، رضایت اہل بیت منظور ہے یا گناہ منظور ہے؟ شیخ نے کہا گناہ منظور نہیں ہے، مجھے اگر موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن ایسی موت علی کے قدموں میں آئے گی جو علی کی اطاعت سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ شیخ رجب علی خیاط کہتا ہے میں نے اس چھت سے نیچے چھلانگ ماری، لیکن عجیب منظر یہ دیکھا کہ جیسے چھت سے گرا تو زمین کے جیسے قریب آیا تو بہت سلو موشن میں بڑے عجیب انداز سے زمین پہ گرا، یہاں تک کہ زمین کی خاک نے بھی میرے لباس کو مس نہیں کیا۔ جب تو رب پہ بھروسہ کرتا ہے
تو خدا بھی تیری مدد کرتا ہے۔ موسیٰ نے بھروسے پروردگار عالم سے دریا کو شق کیا، نوح نے بھروسے پروردگار عالم پہ اس نوح کی کشتی بھور سے نکلی، بھروسے پروردگار عالم تھا کہ یوسف بادشاہی پہ پہنچا، بھروسے پروردگار عالم تھا کہ آج امام حسین کا نام بقا پر باقی ہے۔ یہ بھروسہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ لیکن شیخ رجب علی خیاط کہتا ہے جب گناہ کی دلدل سے نکلا اور اللہ نے مجھے بچایا، میں نے کہا جلدی مسجد جاؤں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ دوں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے گناہ سے بھی بچایا، تو نے میری زندگی کو بھی بخشش دی ہے۔ کہ اب جیسے مسجد میں گیا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ شیخ کہتا ہے نمازیں تو پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن اب جو نماز پڑھ رہا تھا اس کا عالم کوئی اور تھا، اس کی لذت کوئی اور تھی، اس کی معرفت کوئی اور تھی۔ جب رکوع میں جاتا تو دل نہ کرے کہ رکوع کو چھوڑوں، جب سجدے میں جاتا تو دل نہ کرے کہ سجدہ ختم ہو جائے، بس دل ایسا مضطرب ہوا آنسو ہی آنسو آتے رہے۔ بس کہتا ہے وہ نماز ایسی تھی کہ اس دن کے بعد میں عاشق نماز بن چکا تھا۔ ایک قدم تو بڑھاتا ہے پھر 10 قدم پروردگار عالم اپنے ولیوں کو تیری طرف بھیجتا ہے۔ تو اے جوان، یہ زمانہ گناہ آنکھ کا زمانہ ہے، آنکھوں کی لذت، آنکھوں کا گناہ دیکھا کرو۔ وہ چیز دیکھو جو علی کو دیکھنا پسند ہو، جو تیرے آقا حسین کو پسند ہو، جو تیرے امام زمانہ کو پسند ہو۔ دوسرا گناہ زبان کا گناہ، اپنی زبانوں کو پاک کیا کرو، فضول باتوں سے بچا کرو، غیبتوں سے بچا کرو، حسد، بغض، مومنین میں طلاقیں، مومنین میں اختلافات، یہ سب کیا ہے؟ گناہ زبان ہے۔ زبان سے بچا کرو۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا لقمہ حرام پہ، شکم کا گناہ۔ امام حسین فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام، آج تم حسین کو پتھر مار رہے ہو کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کے لقمے ہیں، اور جو حرام کھاتا ہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے اب اس دل پر امام حسین کے فرمان کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی کرپٹ سوسائٹی ہے۔ 14 اگست آ گیا، پاکستان آزاد ہوا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کس سے آزاد کیا تم نے پاکستان؟ ہندوؤں سے، انگریزوں سے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ آزاد کرنے کے بعد بھی اسی پاکستان میں 50-60 سال تک انہی ہندوؤں کی فلمیں چل رہی ہیں، ان ہندوؤں کے ڈرامے چلتے رہے۔ قائد اعظم نے تو آزاد کیا تھا کہ ہم مسلم کلچر بنانا چاہتے ہیں، ہم ہندو کلچر سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن انہی ڈراموں کے ذریعے سے تم وہی کلچر پھر یہاں پر لا رہے ہو۔ ایسی آزادی کس کام کی؟ اصل آزادی تو یہ ہے کہ تم اپنا کلچر بناتے ہو، تم اپنی مسلم سویلائزیشن بناتے ہو۔ لیکن کیونکہ انگریز نے آزاد کیا تھا اور جہاں جہاں انگریزوں نے حکومت کی ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان ہو، وہ انڈیا ہو، وہ ساؤتھ افریقہ ہو، جہاں جہاں انگریز رہے ہیں کرپٹ ملک بنا کر گئے۔ کیونکہ اگر ان ملکوں کو صاحب نظم اور ایک اچھی سویلائزیشن دے کر جاتے تھے تو ملک ترقی کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس ملک کو کرپٹ کرو، کرپٹ ہوگا اس ملک کا پڑھا لکھا جوان کہاں جائے گا؟ انہی کے ملکوں میں جائے گا نا۔ اس ملک کا انجینئر کہاں جائے گا؟ وہ یورپ کی طرف جائے گا۔ اس ملک کا اچھے سے اچھا ڈاکٹر کہاں جائے گا؟ وہ کینیڈا اور یو ایس کی طرف جائے گا۔ اگر اس ملک میں امن اور امان اور کرپشن نہ ہو وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے کام کرے گا، لیکن ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ ملک سدھر جائے۔ دوسرا انگریز کا قانون کیا کہ یہاں کے افسر کو، یہاں کے پولیس والے کو زیادہ سے زیادہ پاور دیا اور تنخواہ کم سے کم دی۔ پاور سب سے زیادہ، ایک پولیس والے کے پاس اتنا پاور ہے جس کو پکڑے تھانے میں ڈال دے، لیکن اس کی تنخواہ نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب پاور زیادہ اور تنخواہ کم ہو تو آٹومیٹکلی کرپشن ہوتی ہے۔ جب پاور زیادہ ہو تنخواہ کم ہو تو آٹومیٹکلی لوگوں سے وہ پیسے نکالیں گے۔ اپنے پولیس والوں کو ڈنڈا دے دیا، اور ہمارے ملکوں میں پولیس والوں کے پاس بندوقیں ہیں۔ یہ خود اس نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ یہ کرپٹ ہیں۔ اور وہ رسول خدا جو فرمایا کہ جو لقمہ حرام کھاتا ہے وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اوپر سے لے نیچے تک پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا۔ اصل آزادی گناہ ہے۔ اصل آزادی شیطان کے جال سے آزادی ہے کہ تم قوموں کو تہذیب دو، ان کی ایجوکیشن میں اسلامی اخلاق، اسلامی ایتھکس کو پڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، میں نے مثال دی تھی کہ جب مجھے نہیں پتا اس 14 اگست کو جب یہ قومی میڈل دیے جاتے ہیں، مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں، یہ کس کو دیے جائیں گے؟
پچھلے سال میں کرپٹ ترین ایکٹریس کو انہوں نے قومی کیا بولتے ہیں اس کو ہاں نشان امتیاز یا پتہ نہیں کون سے نشان ہیں اس سلوات پڑھے محمد و آل محمد جس نے پورا سال اس ملک میں بے حیائی پھیلائی اسے بھی نشان امتیاز اور اسی جگہ پہ ہمارے رضی جعفر صاحب ان کو بھی دیا گیا طارق جمیل صاحب ان کو بھی دیا گیا کسی نے کمنٹ لکھا کہ بھائی اس کو نشان امتیاز دیا کہ اچھا کام کیا تم نے پورا سال بے حیائی پھیلائی اور طارق جمیل کو دیا تم نے اچھا کام کیا پورا سال بے حیائی کے خلاف لڑا یہ میں مذاق نہیں کر رہا یہ کانسیپٹ ہے سیکولرزم کا اس کو سمجھیے سیکولرزم کا کانسیپٹ کیا ہے دبئی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے سیکولرزم کا مطلب کہ یہ جو آپ کے گھر میں ٹی وی ہے نا یہ سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے کیا مطلب آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے قرآن سننا ہے قرآن کھولو ڈانس دیکھنا ہے ڈانس دیکھو گانا سننا ہے گانا دیکھو کربلا دیکھنی ہے کربلا کھولو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایک جگہ پہ موجود ہے ایک ایسا سوشل ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جائے یہ جوان اگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ بھی اویلیبل ہو مسجد میں جانا چاہے مسجد بھی اویلیبل ہو مندر میں جانا چاہے مندر بھی اویلیبل ہو روزہ رکھنا چاہے عبادت کرنا چاہے مسجد و امام بارگاہ بھی اویلیبل ہو اور گناہ کرنا چاہے گناہ یہ سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرو اسی سسٹم سے اور اسی سوچ سے امام حسین لڑنے کے لیے کربلا میں تشریف لے کر آئے کہ یہ نہیں چلے گا کہ یزید تو ممبر پر بیٹھ کر شراب بھی پیے اور مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھے یا نمازی کہلا یا شرابی کہلا دو چیزیں نہیں چلیں گی دو کانسیپٹ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے اسی کانسیپٹ امام حسین چھوڑنے آئے لیکن آج اس کانسیپٹ کو دن بدن کیا کیا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے پڑھائی کو اوپر کی لیول سے پڑھایا جا رہا ہے اور جتنے بھی ہماری ریلیجیس پارٹیز ہیں آپ دیکھیں ان کو آپس میں لڑا دیا گیا اب شیعہ مولوی سنی مولوی سے لگا ہوا ہے سنی مولوی شیعہ مولوی سے لگا ہوا ہے بریلوی اہل حدیث سے لڑا پڑا ہے پھر اہل حدیث جو ہے دوسروں سے یہ آپس میں لڑ گئے اور اوپر سے یہ بھول گئے کہ میرا جوان کس گمراہی میں دن بدن جا رہا ہے ہمارے رمضان کے ٹاک شوز دیکھنے دوسرے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف ایک عجیب میں نے انٹرویو دیکھا کہ اہل سنت کے جوانوں سے روڈ پہ عید قربان میں وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ قربانی کس نبی کی ہے کسی کو نہیں پتا کوئی کہہ رہا رسول خدا کی ہے کوئی کہہ حضرت آدم کی ہے کوئی کہہ حضرت یوسف کی ہے یہ قوم کا حال بنایا ہوا ہے کہ جس نبی کی قربانی کر رہے ہیں نہ اس نبی کا نام آتا ہے نہ واقعہ آتا ہے اب تو حسین کا لطف اور کرم تجھے سمجھ آتا ہے اگر مجلس سے نہ ہوتی تو تیرے بچوں کا بھی یہ حال ہوتا ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ اپنے قوم کے جوانوں کو بااخلاق بنائے دینی شعور دے لیکن صدیوں پہلے یہ ذمہ داری حسین نے اٹھا لی کہ اسٹیٹوں پہ بھروسہ نہ کرنا اپنے اسٹیج پہ بھروسہ کرنا اپنے ممبر پہ بھروسہ کرنا اب دشمن جانتا ہے یہی ممبر ہے جو نوجوانوں کو سدھارے گا یہی ممبر ہے جو شریعت سے گائے گا یہی ممبر ہے جو لوگوں کے دلوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اجاگر کرے گا یہی ممبر ہے جو لوگوں کے دلوں میں کردار علی بن ابی طالب کو اجاگر کرے گا تو دشمن کو سب سے زیادہ خطرہ بھی کس سے بنا اسی ممبر سے بنا اسی ممبر سے بنا اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے اے لوگوں جس کی مجلس سے یا جس کو ممبر پر بٹھانے جا رہے سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے وجود پر علی کی ولایت حاکم ہے یا نفس کی ولایت حاکم ہے لباس کو معیار نہ بنانا امامے کو معیار نہ بنانا یہ واقعہ تو سنا ہے نا کہ جیسے پتا چلا کہ پورے کوفے نے مسلم کی بیعت کر لی ابن زیاد تاریخ لکھتی ہے 350-400 لوگوں کے ساتھ آیا تھا 400 لوگوں کے ساتھ اور 16,000 کے قریب لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں کے بیعت کر لی کہا کہ کیسے انٹر اصل چاہتا تھا کہ میں کوفے میں انٹر ہو جاؤں انٹر ہوں گا تو لوگوں سے کچھ اٹریکشن یا لوگوں کے اوپر کچھ کر پاؤں گا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے دیکھا کہ پورا کوفہ حسین کا منتظر ہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں میں بھی لباس حسین ہے
حسین ابن علی کا لباس پہنا، چہرے پہ نقاب لگایا اور کوفے کے اندر داخل ہو گیا۔ کوفی لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ اگر مزاج کوفیوں والا ہوگا تو تم بھی لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اگر حسین کو جانتے تو کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتے، اور جب نقاب اتری تو پتا چلا یہ لباس کا حقیقت نہیں تھی۔ تو جب تک ولایت عملی تمہارے وجود میں نہ ہو تب تک تم دھوکے کھا جاتے ہو۔ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے کی نشانی ہے وہ ہمیشہ لقمہ حرام سے بچتا ہے۔ یہ لقمہ ہے جو تمہارے خون میں جاتا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ فرمایا مومن جتنے بھی تمہارے اعضاء ہیں سب سے فنا ہے، بقا تیرے روح کو ہے، جسم تو مٹی میں مل جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوا چلو، مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے گا وہ 7 ممالک کا دورہ کرے گا۔ کتنے ممالک؟ 7 ممالک کا۔ یہ میدان برزخ جو آپ گزریں گے، ہر انسان میں ہوں آپ ہوں، جیسے روح بدن سے نکلے گی یہ 7 ممالک کا دورہ کرے گی۔ مولا یہ 7 ممالک کون ہیں کہ جس میں برزخ میں مجھے ان 7 ممالک کا سفر کرنا ہے؟ فرمایا یہ ممالک تمہارے 7 اعضاء ہیں۔ آنکھوں کے ملک سے سفر کرو گے کہ تم نے جو جو گناہ آنکھوں سے کیا ہے وہ سارا تمہیں دیکھنا پڑے گا، جو جو گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا، جو گناہ اعضاء نکاح سے کیے ہیں وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تمہارے وجود میں ایک قطرہ بھی لقمہ حرام کا ہے، یہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں شعور ہے، یہ سمجھتی ہے کہ مجھے کسے جلانا ہے اور کسے نہیں جلانا۔ اگر وجود میں گناہ ہے تو جہنم کی آگ لپٹ جائے گی اور تمہیں جلا دے گی۔ اگر وجود میں اطاعت علی ابن ابی طالب ہے تو جنت کی خوشبو تیرے وجود کو لپٹ جائے گی۔ اللہ ایک روپیہ بھی اگر کوئی کسی کا کھاتا ہے، سنگل پینی کسی کا لیتا ہے تو 400 کے قریب نیک اعمال تمہارے تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا اگر میں نے 40 سال لقمہ حرام کھایا ہے، اپنے خود کو سدھارنا چاہتا ہوں، مولا اس 40 سال کا کیا کروں؟ امام 2 فارمولے بتاتے ہیں۔ پہلا فارمولہ فرماتے ہیں گناہ کی ہر گناہ کی توبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یغفر الذنوب جميعا، میں سب کے گناہوں کو کیا کروں گا؟ بخش دوں گا، لیکن شرائط توبہ ہے۔ مولا وہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو شرط قبولیت توبہ یہ ہے کہ پھر واپس پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ مثلا شراب پینے کی عادت ہے، اب توبہ کرتے خدا آج کے بعد یہ نشہ نہیں کروں گا، توبہ تب قبول ہوگی کہ پھر واپس شرابی نہ بنوں۔ زنا کی عادت ہے، نگاہ حرام کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، توبہ تب قبول ہوگی کہ واپس پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ مولا نشانی کیا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ اے مومن، اے جوان، اگر تم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اسے لذت سمجھ رہے تھے۔ گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم اس میں اپنی خوشی سمجھ رہے تھے، لہٰذا تم گناہ کی طرف گئے۔ اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے بعد جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ لمحات ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ کسی جوان میں کسی نامحرم خاتون سے تعلق تھا، عشق بازیاں تھیں، جو بھی تھا، ایک حرام تعلق میں مبتلا تھا، ایک حرام فہم و خیال کی لذت میں مبتلا تھا۔ اب 20 سال اس کی زندگی گزر کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، ہاں بھائی جوانی میں ایک عشق بازی کی تھی ہم نے، اور اس کو یاد کرتے مزہ لیتا ہے۔ آنسو فرماتے نہیں، یہ دعائے کمیل میں رو کر تو آیا ہے لیکن رویا نہیں، یہ ہنس رہا ہے، یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر اس گناہ سے نفرت ہے تو جس طرح توابین نے اپنی توبہ کی تھی، سلیمان سردی نے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ازالہ کرو اس گناہ کا۔ فرمایا جب وہ تجھے گناہ یاد آئے، تجھے نفرت ہو اپنے عمل سے، اگر نفرت نہیں ہو رہی ابھی تک لذت باقی ہے تو سمجھ لو ابھی تک خدا نے تیرا وہ گناہ بخشا نہیں ہے۔ اس نفرت کا احساس ہونا چاہیے۔ تیسری چیز مولا فرماتے ہیں، پہلی چیز جس گناہ سے توبہ کرو پلٹ کے نہ جاؤ، اس گناہ کی نفرت اپنے وجود کے اندر، کیونکہ اگر نفرت نہیں ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے، اگر لذت باقی ہوگی پھر واپس پلٹ کے جاؤ گے، اس لذت کو مارو اور نفرت میں بدل دو۔ تیسری چیز جو مولا امین فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اگر 20 سال تم نے حرام کھایا، مثلا جب تو 20 سال کا تھا، تمہارے جو باڈی ہے اس کا جو ویٹ تھا مثلا 40 kg تھا،
اب 20 سال تم نے گناہ کیا، اب ویٹ کیا ہے 60-70 kg. اس کا مطلب یہ جو خون اور گوشت بنا ہے حرام کی پیسے سے بنا ہے، حرام کے لقمے سے بنا ہے. فرمایا اتنے روزے تاکہ نجاست سے بنا ہوا وجود ختم ہو جائے. اتنی عبادت کر تاکہ تمہارے وجود سے وہ ساری نجاستیں کیا ہو جائیں؟ خالی ہو جائیں. لیکن مولا ایک خطرناک چیز بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اے مومن تمہارے 7 اعضاء قلم ہیں اور تمہاری روح جو ہے وہ کاغذ ہے. یہ قلم ہے جو روح پہ لکھتے ہیں. چاہے تو اپنی آنکھوں سے اپنے روح کے کاغذ پہ حسین کی مصیبت کے آنسو سجا دے، یہ تیری مرضی ہے. چاہے تو اپنی زبان کے قلم سے روح کے کاغذ پہ زیارت عاشورہ لکھ دے، چاہے تو اپنی روح کے کاغذ پہ اپنے قدموں کے قلم سے حسین کی 40 کی موت لکھ دے، یہ تیرے اختیار میں ہے. فرمایا یہ سفید کاغذ ہے لیکن جو تو لکھتا ہے وہ اتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے روح پر کہ یہ تمہارا اندازہ بھی نہیں ہے. ایک کاغذ لیجیے اور ایک ایسی چیز اس کاغذ پہ خط خطی کیجیے جو مٹنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، پھر اس کاغذ پہ جگہ ہی نہیں بچے گی تم اس پہ خود لکھو. فرمایا اسی لیے احتیاط کیا کرو، جو لکھ رہے ہو وہ لکھو جس سے تمہاری روح کو بقا ملے. اور اگلا جملہ مولا کا بہت خطرناک، فرماتا ہے اے مومن جو بھی گناہ کرتے ہو اگر توبہ کر بھی لو لیکن اس کا اثر تو باقی رہ جائے گا. شیطان اسی اثر کو مس یوز کرتا ہے. کیسے؟ مثلا میں غافل تھا، میں نے 15-16 سال کی جوانی میں گندی فلم دیکھی، گندی مووی دیکھی، گندا کام کیا. اب میں حسین کی مجلس میں آیا، میں نے غور کا واقعہ سنا، میں نے حبیب بن مظاہر کو سنا، میں نے جناب سعید کا واقعہ سنا، میرے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. میں نے کہا پروردگارا آج کے بعد میں نگاہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا. لیکن فرمایا تو نے توبہ تو کر لی لیکن وہ جو تم نے دیکھا ہے جب تک زندہ ہو تیرے ذہن میں باقی رہے گا، وہ گناہ مٹنے والا نہیں ہے. اب ایک مرتبہ نماز تہجد پڑھ رہے ہو، جب شیطان چاہے گا وہ منظر تیرے سامنے آئے گا، تمہاری روحانیت کو خراب کر دے گا. اس لیے فرمایا اے جوان، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آنکھوں سے اپنے ذہن میں گندی چیزیں مت ڈالا کرو، وہ ڈالو جو حسین ابن علی نے کہا. اس سے دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو یہ ولایت عملی کا میدان ہے کہ ایک طرف شیطانی قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، ایک طرف منبر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حسین ابن علی کی جنت کے اندر لے کر آ جائے. جتنا ہو سکے یہ حسینی قافلہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، توبہ کا جذبہ، عبادت کا جذبہ. اس مجلس میں ہر شخص کو بیٹھا ہے، اگر سارے اشخاص نماز شب کے پابند ہو جائیں پھر آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں پر کیسی کیسی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں آقا حسین کی غربت میں کہ فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کر. کیا حسین کو ضرورت ہے کہ سیدہ زینب ان کو یاد کریں؟ یہ ہمیں پیغام ہے. اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ زندان شام کی آدھی رات کا وقت ہے، پھوپھی اماں اٹھتی ہیں اور وضو کرتی ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بی بی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اللہ جانے ظالم نے کتنے تعزیانے مت کبھی بھی بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جو بی بی شریعت سے واقف ہے، یقیناً کوئی تکلیف ہے تبھی تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. فرمایا پھوپھی اماں ایسی کیا تکلیف ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھیں؟ فرمایا سید سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں پہ تقسیم کرتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی. بی بی میں شرمندہ ہوں، میرے بدن میں طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، لیکن نماز شب کی توفیق نہیں. دعا کریں ان مجلسوں سے اٹھیں تو خدا یہ توفیق عطا کرے. اور جب نماز شب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو تو یاد کرو سیدہ زینب نے ہاتھ کیسے بلند کیا.
جب نماز کی کیفیت میں کھڑے ہو جاؤ تو ذرا سوچنا تیرا جسم صحیح سالم ہے لیکن سیدہ کے بدن پہ کتنے زخم تھے. حسین کی صدا بلند دو دن قریب آتے جا رہے ہیں. السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین حسین حسین. کائنات میں اس نام سے حسین کوئی نام نہیں جو نام دلوں کو نرم کر دیتا ہے. حدیث معصوم ہے جب بھی کوئی پریشانی ہو مصیبت ہو کسی کمرے میں اکیلے بیٹھ جاؤ سینے پہ ہاتھ رکھو اور کہو حسین تو اپنی مصیبت بھول جائے گا تو اپنا غم بھول جائے گا. عجیب رقت ہے مولا کے نام میں. جب سیدہ کی شکم میں تھے بی بی بھی فرماتی تھی حسین حسین حسین. بابا مجھے نہیں معلوم جب سے یہ بچہ میری شکم میں ہے مجھے بڑی پیاس لگتی ہے. بابا جب سے یہ بچہ میری شکم میں ہے مجھے عجیب آوازیں آتی ہے. امی انا عطشان امی انا عریان اماں میں پیاسا ہوں اماں میں بے کفن ہوں. اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جا. اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب زینب کی نظر حسین کے لاشے پہ پڑی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا رو کر کا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا. وہ اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا. میرا حسین اس قابل تو نہ تھا اس پہ گھوڑے دوڑائے قربان سیدہ زینب کی مظلومیت. آج میرا دل کر رہا ہے چند
یہ بیوی چھوٹی تھی تو اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے اللہ کسی بچی کو ماں کیسا غم نہ دکھائے ابھی بچپنا گزرا تھا جوانیاں پھر سیدہ زینب نے بابا کے سر پہ زخم دیکھا کبھی اماں کے زخموں کو مرہم لگا رہی ہے کبھی بابا کے سر پہ پٹیاں باندھ رہی ہے گویا خدا زینب کو تیار کر رہا ہے زینب یہ تو مصیبت کچھ بھی نہیں ہے ابھی بابا علی شہید ہوئے زینب نے حسن کو سفید کفن کے ساتھ روانہ کیا تھوڑی دیر نہیں گزری جنازہ واپس آیا وہ کفن کا رنگ خوب تر تھا رو کے کہنے لگی حسن میں تجھ میں تیر نکال ربی کے نائے 11 محرم کا دن آیا زینب اونٹ پہ سوار تھی زمین کربلا پہ حسین کا جنازہ دیکھا جنازہ تیروں سے بھرا تھا آواز آئی ہوگی بہن زینب کیا میرے جنازے سے تیر نہیں نکالو گے حسن کے جنازے سے تیر نکالے رو کر کا حسین نکالوں تو کیسے نکالوں او میرے ہاتھ میری گردن سے قاسم کا لاشا کبھی علی اکبر کا لاشا عجیب ہے صبر زینب سلام اللہ علیہ روایت کے جملے میں جس بھی شہید کا لاشا آتا تھا پہلے زینب لاشا پہ روتی تھی قاسم کا لاشا آیا قاسم پہ گریا گیا شہید میں سب سے پہلے سیدہ زینب جاتی تھی ماں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی پہلے خود جاتی تھی مرثیہ پڑھتی تھی نوحہ پڑھتی تھی لیکن بی بی فضہ فرماتی ہے ایک مرتبہ دو ننے قدیری مومنوں میرے نام نے لیا سمجھ گئے دو ننے سے لاش لائے گئے سب انتظار میں اکبر پہ رونے والے قاسم پہ رونے والے اپنے بچوں پہ بھی آئے گے گریہ کرے گے لیکن کہیں زینب نظر نہیں آ رہے بی بی کو لینے گئے کیا دیکھا زینب کا سر سجدے رو کر کہہ رہی ہے خدایا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کی شکر اللہ کبھی اپنے بچوں کو زینب نے گریہ نہیں کیا 11 محرم گزر گئے قافلہ کوفے کو روانہ ہوا سب شہیدوں کے سروں کو نو کے نیزہ پہ چڑھایا گیا
اکبر پہ نگاہ پڑتی تھی، زینب اکبر پہ روتی تھی، عباس کے سر کو دے کر رو کر کہتی تھی عباس میری چادر لٹ گئی. لیکن بی بی فضا کہتی ہے پورے سفر میں زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. شام گئی، شام کا دربار، رہائی کا وقت ہوا، سب سر زندان میں آئے. علی اصغر کا سر آیا، رباب نے کہا مجھے تو میرا بدلہ ہے. قاسم کا سر آیا، بی بی فروا نے لیا. علی اکبر کا سر آیا، زینب نے گود میں لیا. فضا کہتی ایک مرتبہ دو ننھی سی گردن ہر بی بی انتظار میں ابھی زینب بچوں کو لے گے، لیکن زینب اکبر کا ماتم کرے، قاسم کا ماتم کرے. سر لانے والے نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی یہ سر لیتا کیوں نہیں؟ نے سر لیے. کبھی بھی زینب کیا بچوں سے ناراض؟ دیکھ رہی ہوں جب سے بچے شہید ہوئے کبھی بچوں کو دیکھا نہیں. رو کر کا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے تو پھر واپس نہیں لیتے. قافلہ مدینے پہنچا، روایت کے بڑے سخت جملے. سب سے پہلے بی بی زینب نے کہا سجاد میں نانا کے روزے پہ جاؤں گی. پورے روزے کو خالی کر دیا گیا، جیسے نانا کی قبر پہ گئے. زینب نے دروازوں کو بند کیا، اپنے سر سے چادر اتاری، اپنی کلائیوں سے آستینیں بلند کی. کہا نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ نانا تیری امت نے میرا حسین مارا، نانا تیری امت نے میری چادر چھینی. او نانا میری کلائیاں دیکھا، او شبر نے مجھے بچوں کا نام نہیں لیا. نانا سے رخصت ہوئی، اماں کی قبر پہ آئے. کوئی لمبا مصائب نہیں پڑا. ایک مرتبہ خون بھرا کرتا قبر پہ رکھا. عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، زینب کرتا ہٹا، ماں برداشت نہیں کر پا رہے. رو کر کا اماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا، ارے میرے 70 قدموں سے شبر سینے میں سوار. بی بی فضا نے کہا سیدہ جناب عبداللہ بلا رہے. قبر سے اٹھی گھر کی طرف روانہ ہوئی. میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں. بتاؤ زینب کیا سوچ کے جا رہی؟ عبداللہ پوچھیں گے زینب میرا اول محمد. جیسے گھر کے اندر داخل ہوئی، صحن میں جناب عبداللہ تھے. کہا ہے خاتون چلی جا، ابھی میری سوچا نہیں آئی. اتنا سننا تھا زینب نے کہا عبداللہ نہیں پہچانا، انا زینب میں زینب. عبداللہ میرا
زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ دو ننے سے مسلے، اب زینب سے برداشت نہ ہوا، مسلوں کو سینے سے لگا، آئے میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا، اللہ زینب کو بھی اٹھا لے۔ سید